اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور جن مومنین نے اس قرۂ ارض پر مساجد، امام بارگاہیں، دینی مدارس تعمیر کروائیں اور دنیا سے چلے گئے، خاص طور پر چودھری غلام سرور مرحوم مغفور، ان سب کی ارواح کے ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام و بمصائب الحسین علیہ السلام، والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید اصدق القائلین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بلند تر صلوات۔ تمام حضرات سے میں ایک معذرت چاہتا ہوں کہ وقت کے دامن میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی کہ کسی ایک مضمون کو مکمل کیا جا سکے۔ میرے سنی شیعہ برادران موجود ہیں، جو کچھ میں آج پڑھوں گا کسی پر تنقید کے لیے نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ سنی ہمارے بھائی ہیں، جو مجلس شبیر میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہے، وہ مولا حسین کا مہمان ہے۔ ہم تہ دل سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس معاشرے میں ہم نے مل جل کر رہنا ہے، اور چونکہ پہلی مرتبہ میں یہاں آیا ہوں، زیادہ عرصہ میں نے یورپ میں پڑھا ہے، میری تقاریر ہی امن پسند ہے۔ برادران اہل سنت تشریف لاتے ہیں اور وہ سنتے ہیں۔ قرآن مجید کی مشہور آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ میں آپ کے مزاجوں سے اور آپ کے معیار سماعت سے چونکہ واقف نہیں تھا، تو اب ماشاءاللہ چند نوجوان جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں، توجہ میری طرف رہے۔ بہت مشہور آیہ مجیدہ قرآن مجید کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ ان تین کی اطاعت کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ اولی الامر کی اطاعت پر اختلاف نہیں ہے، اولی الامر کی حقیقت پر اختلاف ہے کہ اولی الامر ہیں کون؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ آیہ مجیدہ میں اطاعت کا لفظ دو دفعہ آیا ہے، ایک اللہ کے ساتھ منسوب ہے اطیعوا اللہ، اس کے بعد ایک لفظ اطاعت آیا، لیکن جن کی اطاعت ہے وہ آگے دو ہیں، اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر منکم کے لیے اطاعت کا لفظ الگ نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی اطاعت اللہ کی ہے ویسی اطاعت رسول کی نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، رسول اس کا عبد ہے، لیکن آیت یہ بتلا رہی ہے کہ جیسی اطاعت رسول کی ہے ویسی ہی اولی الامر کی ہے۔ اب اولی الامر کی حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اولی الامر سے مراد یہ ہے کہ جو ملک کا بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جیسی اطاعت رسول کی ویسی اطاعت اولی الامر کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اولی الامر کو صفات میں رسول جیسا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ نبی ہو یا وہ رسول ہو یا وہ خاتم النبیین ہو، یہ سارے مراتب پاک رسول کے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں۔ جو خاتم النبیین ہونے پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ محمد مصطفیٰ کے بعد نبوت اور رسالت کے دروازے بند ہیں، لیکن امامت اور ولایت کے دروازے اس سے شروع ہیں۔
آج میں ایک کتاب لایا ہوں، انشاءاللہ حوالے بھی آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا، ریفرنسز سارے. تو اطاعت جو ہے وہ قرآن مجید میں وہ 3 کی ہے کہ اللہ، رسول، اولے الامر. ہم نے اللہ کی اطاعت کی تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، شہادت دی تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سمجھ رہے ہیں میرے گفتگو؟ اب ضروری نہیں ہے کہ میں میز پر ہاتھ ماروں اور یہ اور وہ اونچا بولوں تو بات آپ سمجھیں. ماشاءاللہ میں آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں. اطاعت اللہ کی، رسول کی اور اولے الامر کی، یہ 3 اطاعت ہیں. پہلی اطاعت میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، دوسری اطاعت کے لیے ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ. لیکن قرآن مجید میں حکم ہے کہ اطاعتیں 3 ہیں. اب تیسرے کی اطاعت کرنا لازمی ہے قرآن مجید کی اس آیہ مجیدہ کے مطابق. بھئی وہ تیسرا اولی الامر ہے کون، اس پر اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ ملک کا بادشاہ. پھر ہمیں پڑھنا پڑے گا نواز شریف کے دور میں کہ نواز شریف ولی اللہ، یا جو اس وقت ہے عمران ولی اللہ. لیکن ہم قرآن مجید سے استفادہ کریں گے کہ قرآن مجید اس معاملے میں ہماری کس طرح رہنمائی فرماتا ہے. اطاعتیں 3 ہیں. کہتے ٹھیک ہے ہم اولی الامر کی اطاعت کریں گے لیکن گواہی دینا ضروری نہیں. آئیے چلتے ہیں سورۃ المعارج کی طرف. ارشاد ہے والذین هم بشہاداتہم قائمون. میں آپ کو سمجھا دوں، میں بھی 3 سال درس میں پڑھوں، ایم اے اسلامیات کے بھی پیپر دیے پنجاب یونیورسٹی میں. ہر زبان میں 2 صیغے ہیں عدد کے لیے. ایک ہوتا ہے واحد اور ایک ہوتا ہے جمع. انگلش میں چلے جائیں، اردو میں، کسی زبان میں. واحد دنیا کی زبان عربی ہے جس میں عدد کے لیے 3 صیغے استعمال ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. واحد 1 کے لیے، تثنیہ 2 کے لیے اور جمع 3 اور 3 سے آگے کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ واحد، تثنیہ اور جمع. والذین هم بشہاداتہم قائمون. شہادت ہوتی ہے 1 گواہی. 2 گواہیوں کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے شہادتین. آیت میں نہ لفظ شہادت ہے نہ شہادتین ہے. لفظ یہ ہے کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون. شہادات کا لفظ ہے جو کم از کم 3 پر دلالت کرتا ہے. تو اس کی روح سے کم از کم 3 کی جیسے اطاعت ہے، اسی طرح 3 کی گواہی بھی دینا پڑے گی. اب دنیا پیش کرے کہ وہ تیسرا ہے کون جس پر اختلاف ہے. تو میں استفادہ کروں گا اہل سنت برادران کی کتابوں سے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ اپنی کتابوں سے یہ پیش کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں پھر قرآن مجید سورہ مائدہ کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھو اس میں کوئی شک نہیں کہ ولی 3 ہیں. انما ولیکم اللہ، ایک تمہارا ولی اللہ ہے. ورسولہ، دوسرا ولی تمہارا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہتے ہیں کہ جی ان کا کلمہ بہت لمبا ہے، یہ اذان بہت لمبی دیتے ہیں. دیکھیں نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ 2 جملوں میں ختم ہو گیا. اب تیسرے کی ولایت کے لیے آیت بھی طویل ہے. اگر کلمہ طویل ہو جائے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آیت کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین هم، اور وہ اللہ کے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ایک وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. آج میں ایک کتاب لے کے آیا ہوں، اس پر اختلاف ہے کہ یہ رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی تھی. یہ برادران اہل سنت کی کتاب ہے، دیکھ لیں. السیف الجلیل علی منکر ولایت علی، اور اس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر محمد طاہر القادری. نیچے یہ ہیڈنگ ہے اعلان غدیر. اس کا صفحہ نمبر 50 اور 51 یہ میں پڑھ رہا ہوں اوپر سے دیکھ کر، تاکہ کوئی یہ نہ کہ مفہوم میں خود بھی بیان کر سکتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ ایک سائل حضرت علی کے پاس آ کر کھڑا ہوا. تحریر پڑھ رہا ہوں، کتاب جہاں سے بھی آپ لے لیں. آپ نماز میں حالت رکوع میں تھے. اس نے آپ کی انگوٹھی کھینچی، آپ نے انگوٹھی سائل کو عطا فرما دی. حضرت علی رسول اکرم کے پاس آئے اور آپ کو اس کی خبر دی. اس موقع پر آپ
پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بے شک تمہارا مددگار دوست اللہ اور اس کا رسول اور ساتھ وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ آپ نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھے۔ یہ ساری اس نے لکھی ہے اس آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کیا نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اس کے ذیل میں انہوں نے عمار بن یاسر سے یہ روایت نقل کی ہے۔ تو اب یہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ اس کی شان میں نازل ہوئی کہ جو رکوع میں تھے، حالت نماز میں تھے، اور سائل نے جب صدا بلند کی تو انہوں نے انگوٹھی پیش کر دی۔ اب بھی اگر کوئی شک رہ گیا ہو اس کا کوئی علاج نہیں، یہ ہے قرآن مجید۔ اب اطاعتیں ہیں تین، گواہیاں ہیں تین، اور ولی ہیں تین۔ اور میں آپ کو لطف لینا اس بات کا، جہاں اطاعت کا لفظ ہے نا، دو لفظیں ہیں اطاعت کے لیے، ہے نا، لیکن جہاں ولی ہونے کا ہے نا، ایک ہی مرتبہ ولی کا لفظ آیا ہے۔ آیت پھر پڑھتا ہوں، نوٹ کرنا، انما ولیکم اللہ ہو، پھر آگے انما ولیکم نہیں آیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ واو آیا ہے عطف کا، والذین آمنوا الذین، اس کا مطلب ہے کہ جیسا ولی اللہ ہے ویسا ہی ولی رسول ہے اور ویسا ہی ولی علی ہے۔ اب دنیا جو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرنا چاہتے ہیں اولی الامر کی، بھائی دوستو قرآن کی روح سے اولی الامر بھی وہی ہے، ولی بھی وہی ہے۔ اس لیے اگر پڑھا جائے لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ، تو اس کے بعد تیسری اطاعت اگر کرنی ہے، تیسری گواہی قرآن کی روح سے دینی ہے اور تیسرے ولی کو ماننا ہے تو پھر پڑھنا پڑے گا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفاتہ بلا فصل، حیدری۔ اچھا چلیے، یہ تو قرآن مجید ہے، اس کو ساری دنیا مانتی ہیں، اپنے تھوڑا ماحول کے مطابق نہ بات کریں۔ ہم میں سے کافی لوگ دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، بعد میں وہ شہروں میں شفٹ ہو گئے۔ دیہاتی ماحول میں نا ایک پنچایت ہوتی ہے، تو اکثر فیصلے وہ پنچایت کر دیتی ہے، عدالت یا پولیس والوں کے پاس نہیں جاتے۔ وہاں اگر کوئی کسی پر الزام ہونا، مثلا اس نوجوان نے چوری کی ہے، اس نے بھینس چرائی ہے، اس نے یہ کیا ہے، تو وہ بھری پنچایت میں بیٹھ کر اگر کلمہ پڑھ کر قسم کھا لینا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو پھر وہ پنچایت والے مان جاتے ہیں کہ یہ مجرم نہیں ہے۔ مثلا اگر وہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے یہ چوری نہیں کی، تو پنچایت والے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ کر یہ کہا ہے۔ اب اگر وہ یقین نہ کریں تو ان کے خود مسلمان ہونے میں شک کیا جائے گا۔ آئیے دوستو، نوجوانوں، بھائیوں، ہمیں جہاں کہیں آپ کا دل ہو لے چلیں، مسجد میں لے چلیں، کسی امام بارگاہ میں لے جائیں، کسی یونیورسٹی میں لے چلیں، مسجد نبوی میں لے چلیں، حتیٰ کہ بیت اللہ میں لے چلیں، کعبہ میں، ہم اپنے وثوق اور یقین سے مسلمانوں کا کلمہ پڑھ کر کہتے ہیں ہم نے خالی کبھی کہا ہی نہیں علی ولی اللہ۔ جب بھی ہم نے کہا علی ولی اللہ، پہلے مسلمانوں کا کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمانوں کا کلمہ پڑھ کر ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ تو علی ولی اللہ قرآن کی روح سے جزو کلمہ ہو یا نہ ہو، یہ روح کلمہ ہے، روح کلمہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، سورہ الحجر سے آیت پڑھتا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کہ جب میں آدم کو بنا لوں، سنوار لوں، اور اس میں اپنی تھوڑی سی روح ڈال دوں، پھر اس کو سجدہ کرنا۔ شیطان نے پوچھا کہ روح سے پہلے تم نے سجدہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے کہا میں تیری نیت کو جانتا تھا، تو مجھ سے سوال کرے گا، اس میں روح نہیں ہے۔
تو نے بت کو مجھ سے سجدہ کروایا، تو نے مجھ سے بت پرستی کروائی، اس لیے میں نے پابندی لگائی، کتنا عرصہ یہ بت بنا پڑا رہا، میں نے حکم نہیں دیا سجدے کا، ادھر اس میں روح آئی، ادھر حکم ہوا اس کو سجدہ کرو۔ ایک تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، اکڑ گیا تھا، اللہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ راندہ درگاہ پروردگار ہو گیا، اللہ کے دربار سے شیطان ابلیس مردود لعنتی کہہ کر اس کو نکال دیا گیا۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، کب؟ جب اس میں روح آ گئی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سجدہ آدم کو تھا یا اللہ کو؟ سجدہ اللہ کو تھا، آدم کو قبلہ بنایا گیا، آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا، اللہ کو سجدہ تھا۔ ادھر آدم میں روح آئی، آدم مسجود ملائکہ بن گیا۔ کتنا عرصہ تک رسول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پڑھتے نہیں یا نہیں؟ لیکن ادھر کعبے میں 13 رجب کو اللہ کی روح آئی، اللہ نے حکم دیا اب کعبے کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ ہوا، وہ مسجود ملائکہ ہو گیا، کعبے کو سجدہ کیا مسلمانوں نے۔ جب روح آئی کعبے میں تو یہ مسجود خلائق ہو گیا، انسان جھکنے لگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ولی اللہ کعبے کے لیے بھی روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ دو چیزیں ہوگی، کلمے کی روح علی ولی اللہ، کعبے کی روح۔ یہ جز کے چکر میں نہیں پڑھتا، کل میں نے ایک آیہ مجیدہ پڑھی تھی سورہ آل عمران سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پڑھی تھی نا میں نے، یاد ہے کہ جب میثاق لیا تھا انبیاء سے اللہ نے کہ دیکھو تمہارے بعد ایک میرا مصدق رسول آئے گا، اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا، اور جو اس کی پر ایمان نہیں لائے گا یا ایمان لائے گا مدد نہیں کرے گا وہ فاسق ہو جائے گا، وہ نبی نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی محمد الرسول اللہ کو اللہ کو رسول نہ مانے، اس پر اس حیثیت سے ایمان نہ لائے، تو وہ اگرچہ نبی بھی ہو تو وہ نبی نہیں رہتا، ان کی نبوتیں اور رسالتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا اگر اس پر ایمان نہ لائے تو تمہاری نبوتیں اور رسالتیں بیکار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کی نبوتوں، ان کی رسالتوں، ان کی شریعتوں، ان کی وہ کتابیں جو الہامی ساتھ لے کر آئے تھے، ان کی روح ہے محمد الرسول اللہ۔ اور وہی رسول جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس پر ایمان نہ لائے تو نبوتیں بیکار، شریعتیں کتابیں بیکار۔ اب اسی رسول کو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، میرے حبیب وہ پہنچا جو میں نے تیری طرف نازل کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اگر یہ تو نے نہیں پہنچایا تو تیری رسالت بیکار، تیری رسالت بیکار۔ ادھر تمام انبیاء آخری نبی کو نہ مانے تو نبوتیں بیکار، اور اگر آخری رسول یہ اعلان ولایت نہ کرے، یہ قرآن ہے، سورہ مائدہ پڑھ کے دیکھ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، تیری رسالت بیکار۔ اللہ یعصمک من الناس، ان لوگوں کے شر سے نہ ڈر۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ شریر تھے وہاں پر، اور آپ نے سنا ہوا ہے کھلے غدیر پہ اجتماع ہوا اس آیت کے نزول کے بعد، ممبر لگا 70 اونٹوں کے پالان کا، بھائی نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اعلان ولایت ہوا تھا۔ تو تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار اگر محمد رسول اللہ پر ایمان نہ لائے، اور اس رسول کی رسالت بیکار اگر اعلان ولایت نہ کرے۔ اچھا آگے چلتے، اس کے بعد ایک اور بھی آیت کا نزول ہوا ہے اسی موقع پر، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خم غدیر کے موقع پر نازل ہوئی ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے آج میں تیرے دین سے راضی ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تیرے لیے تیرا دین مکمل کر دیا ہے، اور آج میں اس دین
اسلام پر آپ کے ساتھ راضی ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے دین اسلام مکمل نہیں تھا۔ کس چیز سے پہلے؟ توجہ میری طرف رکھے، آنے والے آتے رہیں گے، ماشاءاللہ کافی مجمع ہے اور آپ کی سماعتوں کا شکر گزار بھی میں ختم کر رہا ہوں۔ الیوم اکملت لکم، آج دین میں نے مکمل کر دیا۔ کب؟ جب علی ولی اللہ کا خم غدیر میں اعلان ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے دین مکمل نہیں تھا، نمازیں آئیں، روزے آئے، حج آیا، سارے احکامات اترے، لیکن دین مکمل نہیں۔ دین مکمل ہو رہا ہے جب علی ولی اللہ کا خم غدیر میں اعلان ہو گیا۔ اس کا مطلب دین کا جز نہیں ہے علی ولی اللہ، دین کی روح ہے علی ولی اللہ۔ اختصار سے یہ کہہ سکتا ہوں، کلمے کی روح علی ولی اللہ، کعبے کی روح علی ولی اللہ، تمام انبیاء کے آخری نبی سمیت نبوتوں اور رسالتوں کی روح علی ولی اللہ، دین کی روح علی ولی اللہ۔ اچھا یہ روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ پوچھتے تھے نا پاک پیغمبر سے کہ یہ روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے حبیب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے، روح میرے رب کا امر ہے۔ اچھا فلاں مر گیا، اب اس کو دفنا دو، اس کو مٹی کے نیچے دبا دو، کیوں؟ بدبو پیدا کرے گا۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ اس لیے کہ روح نکل گئی، اس لیے کہ روح نکل گئی۔ اب یہ بیکار ہے، روح کے بغیر یہ بدن بیکار ہے، یہ بدبو پیدا کرے گا۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ علی ولی اللہ کے بغیر کلمہ بیکار ہے، علی ولی اللہ کے بغیر کعبہ بیکار ہے، علی ولی اللہ کے بغیر نبوتیں بیکار ہیں، علی ولی اللہ کے بغیر رسالتیں بیکار ہیں، علی ولی اللہ کے بغیر دین بیکار ہے۔ مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس میں علی ولی اللہ آ جائے۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، پڑھنے والے بہترین مجھ سے 15 رجب 60 ہجری مر گیا ملاؤن، اس کے تخت پر اس کا بدکار بیٹا شرابی بیٹا بیٹھ گیا، جس کی وصیت وہ کر کے گیا تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی مدینہ کے گورنر اس کو خط لکھا کہ میرا خط ملتے ہی حسین ابن علی سے بایعت ہے، اور اگر حسین میری بایعت نہ کرے تو اس کا سر قلم کر کے میرے پاس دمشق بھیج دے۔ یہ خط پہنچا، ولید بن عتبہ بن ابو سفیان، یہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، تاریخ آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اس نے مروان بن حکم سے مشورہ کیا، مشورے کے بعد انہوں نے قاصد بھیجا کہ آج رات کو دربار میں آؤ۔ حسین علیہ السلام نے 30 ہاشمی نوجوانوں کو ساتھ لیا، تاریخیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، ساتھ لیا، ولید کے دربار کے دروازے پر پہنچے۔ نوجوان ہاشمی وہ چاہ رہے تھے کہ ہم امام کی رکابت میں اندر جائیں، لیکن امام نے منع فرمایا اور بتلایا کہ مدینہ میری قتل گاہ نہیں ہے، اگر کوئی ایسا ہوا میں اللہ اکبر کی آواز بلند کروں گا، اس وقت عباس تم تو خیبر شکن کے بیٹے ہونا، تمہارے سامنے دروازے کی کوئی حیثیت نہیں، بے شک اندر آ جائے۔ اندر گئے، حالانکہ ان کا ارادہ تھا کہ امام کا استقبال نہ کیا جائے، لیکن ایسی جلالت، ایسی ہیبت تھی کہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، استقبال کیا، بٹھایا، علیہ السلام۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے نا ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا، تو امام نے جو لفظ کہے ہیں نا، یقین جانیے وہ صرف امام ہی کے لفظ ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں ایسے الفاظ بیان کر سکتا۔ کیا لفظ تھے؟ آنا ابن علی ابن ابی طالب، کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ 3 مرتبہ امام نے یہ لفظ دہرائے، مطلب کیا تھا کہ میں اس کا باپ ہوں کہ جس نے کسی کی بیعت نہیں کی، اس لیے میں حسین بھی کسی کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ جو ساتھ مروان بیٹھا ہوا تھا نا، اس نے اشارہ کیا کہ اگر یہ موقع چلا گیا تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا، یہیں اس کو قتل کر دیں۔
قتل کا نام لیا، امام نے فرمایا یبن زرقا، تجھے کہاں مقدر فاحشہ عورت کے بیٹے، تو میرے سر کا نام لے رہا ہے۔ اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، ابھی رے ختم نہیں ہوئی تھی، یا خیبر شکن کے بیٹے نے دروازے کو اکھاڑ کے پھینکا، 30 نوجوان ہاشمی اندر، آگے آگے سب سے عباس اور علی اکبر۔ عباس پوچھ رہے تھے مولا وہ کون ہے جس نے آپ کے سر کا نام لیا ہے؟ حسین اپنی جگہ سے اٹھے، آگے جا کے ایک ہاتھ جناب عباس کے سینے پر، ایک جناب علی اکبر کے سینے پر، سب کو ساتھ لیا، واپس آئے۔ عزاداران حسین دروازے پر بہن انتظار کر رہی تھی۔ اندر جب داخل ہوئے نا، بھائی کیا بات ہوئی؟ یزید کے دربار میں، ولید کے دربار میں گئے تھے، کیا گفتگو ہوئی تھی؟ امام نے فرمایا بہن اس نے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ تو بھائی آپ نے کیا جواب دیا؟ اب امام نے تھوڑا آزمانا چاہا، میں نے یہ کہا کہ میں بہن سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، بیعت سے انکار کر چکے تھے۔ تو فرماتی ہے کہ آپ تو وقت کے امام ہیں، یہ آپ کیا میرا امتحان تو نہیں لے رہے؟ فرمایا امتحان نہیں، میں رائے لے رہا ہوں، یزید کی بیعت کر لوں یا نہ کروں۔ تو اس وقت فرمایا بھیا حسین ہم دونوں کا خون ایک ہے، جو باپ آپ کا ہے نا وہی میرا باپ ہے، جو آپ کی ماں ہے نا وہی میری ماں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے سر پر بابا کی دستار امامہ ہے، میرے سر پر اماں کی چادر تطہیر ہے۔ میرا امتحان نہ لو، یہ بتلاؤ کہ کیا جواب دے کیا؟ نہیں بہن پہلے آپ اپنی رائے دیں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ انکار کر دو بیعت سے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور کہا کہ میرے انکار کے ساتھ میری بہن کا انکار بھی شامل ہو گیا ہے۔ اب بہن سے دوبارہ مخاطب ہوئے نا، بہن زینب یہ جو انکار ہے اس کی قیمت بڑی چکانا پڑے گی۔ بھیا قیمت کیا ہے؟ قیمت یہ ہے کہ 2 میدان ہیں وہ فتح کرنے ہیں۔ تو فرماتی جو مشکل ہے وہ مجھے دے دے، جو آسان ہے وہ اپنے پاس رکھ لے۔ فرمایا ایک میدان کا نام ہے کربلا، ایک کا ہے شام۔ فرماتے شام میرے حوالے، کربلا تیرے حوالے۔ اس طرح مل کے کام کریں گے نا کہ جس کو میدان کی طرف جانا ہوگا، خیمے کے اندر سے ہر شہید کو تیار کر کے میں بھیجوں گی، اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان سے اس کا لاشا آپ اٹھا کے لانا۔ میں خیموں کے اندر مستورات کی سرداری کروں گی، آپ شہداء کی سرداری میدان میں کرنا، اور حسین دیکھنا جب قربانی کا وقت آئے گا نا، آپ بھی قربانی پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، میں بھی قربانی پیش کروں گی۔ فرق کیا ہوگا؟ آپ ایک بھائی عباس قربان کریں گے، میں 2 بھائی قربان کروں گی، ایک عباس ایک حسین۔ مولا آپ ایک بھتیجا قربان کریں گے نا، جناب قاسم حسن کا یتیم، اور میں 3 بھتیجے قربان کروں گی، ایک جناب قاسم، ایک علی اکبر، ایک علی اصغر۔ اور اس کے بعد جب بیٹوں کی باری آئی نا، عزاداران نے حسین کہا بھیا حسین میرے بیٹے آپ کے بیٹوں کے نوکر ہیں، آپ کے بیٹے تو شہزادے ہیں، وہ تو سردار ہیں، میرے بیٹوں کا آپ کے بیٹوں سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن میں آپ سے ایک وعدہ کرتی ہوں کہ 2 بیٹے آپ بھی قربان کریں گے، 2 بیٹے میں بھی قربان کروں گی، لیکن فرق یہ قیامت تک رہ جائے گا کہ آپ کی نسل پھر بھی باقی رہ جائے گی، میری نسل ختم ہو جائے گی، میری نسل ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ ہی کا کوئی بیٹا مجھے اماں کہے تو کہے، میرا اپنا بیٹا کوئی اماں کہنے والا نہ ہوگا۔ عزاداران حسین یہ مجلسیں، یہ عزاداری فقط زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ہے۔ اللہ تھا، ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن اللہ کا کوئی نام نہ لیتا اگر محمد نہ ہوتے، اور محمد کا آج کوئی کلمہ گو نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے، اور حسین کا کوئی نام نہ لیتا، یہ ریگستان میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، خیمے لوٹے گئے، کبھی کوئی نام نہ لیتا اگر بن پالان اونٹ پہ سوار ہو کر کوفہ و شام کی گلیوں بازاروں میں یہ نہ بتلاتی کہ باغی نہیں نمازی مارا گیا ہے۔ یہ سارے ذکر، یہ سارے نام، اللہ کا نام، رسول کا نام، حسین کا نام آج اگر زندہ ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے۔ بس آخری جو بھائی پڑھ رہے تھے نا جملہ ایک، تو میں آپ کو بتلاؤں کربلا وہ ہے کہ جس میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا،
شام پڑھ رہے تھے نا، شام وہ ہے کہ جس میں بیٹوں کے سامنے ماؤں کو مارا گیا۔ اس واقعے کے بعد ایک عیسائی تجارت کی خاطر شام میں آیا، تو اس نے کیا دیکھا کہ شام کی گلیوں کے دیواروں کے ساتھ خون کے چھینٹے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا اس شہر کے قصاب جو ہیں قصائی وہ جانور شہر سے باہر نہیں ذبح کرتے؟ انہوں نے کہا باہر ہی ذبح کرتے ہیں۔ اس نے کہا پھر یہ خون کیوں لگا ہوا ہے؟ تو شام والوں نے اس کو بتلایا ایک قافلہ قیدیوں کا گزرا تھا، اس کو انہوں نے اتنا مارا تھا کہ ان کے خون کے چھینٹے یہ دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے۔ اللہ علی القوم الظالمین۔ جزاکم اللہ۔ مومنین ایک دعا ہے، ایک مومن چودھری گلفام صاحب بیرون ملک ہیں، پریشان ہیں، مولا پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ مومنین، جیسا کہ آپ معلوم ہے آپ سب کو کہ امام بارگاہ قصر عباس زیر تعمیر ہے، اور آپ سب کے تعاون سے ابھی تک جتنا بھی امام بارگاہ کا کام ہوا ہے تو آپ سے مزید تعاون کی اپیل کی جاتی ہے کہ بڑھ چڑھ کر کے اس کی تعمیر میں حصہ لیں۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت چودھری گلشیر صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور آخر میں ذاکر اہل بیت حضرت چشتی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ